حضور کے سینے پر اتارا گیا ہے اور فرمایا یہ عربی زبان میں ہے، اور پھر فرمایا اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ یہ عمدہ کا بنا تھا۔ سورۃ نام کا معنی چمٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، اے نبی اپنی امت کو سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ صبح بتائیں میں نے، شاباش، رات کے میں جوان نکلے گا پتہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہواؤں کو تابع کیا، جس طرف لوگ پھیرنا چاہتے پھیر، کیا کمال کی خبر ہے۔ بعض انبیاء کے واقعات پڑھ کے انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، دلچسپ واقعہ۔ چیونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جنات پر حکومت تھی، انسانوں پر حکومت تھی۔ اب چیونٹیاں بات کر رہی ہیں، لشکر آ رہا ہے، ایک چیونٹی نے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، فوراً اپنی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ خیر کھائی، ہم جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، فتبسم، ہنس پڑے چیونٹی کی اس بات کی وجہ سے۔ دوسرا فرمایا، اگر چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کی ہمدردی کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اور اگر انسان کرے تو اشرف المخلوقات ہے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا ہے کہ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کرنا، ایک دوسرے کے کام یہی ہمدردی ہے۔ کسی کا حال حویلہ پوچھ لینا، سلام دعا کر دینا، یہی بہت بڑا حوصلہ ہے۔ تو چیونٹی نے کہا جلدی سے تجھے اچھا مزے کی بات، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چیونٹیاں بھی سمجھتی ہیں، حشرات بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس لیے اپنی چیونٹیوں سے کہا یاد رکھنا یہ جو سلیمان علیہ السلام کا لشکر اگر تمہیں کچلے گا تو انہیں شعور نہیں ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی، کیونکہ تم چھوٹی سی ہو، نظر نہیں آتی ہو، وہ اپنا سیدھے کو جا رہے ہوں گے، تم آ جاؤ گے، یعنی بے اختیاری تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی۔ جان بوجھ کے جو سلیمان ایسا کرنے والے نہ ان کا لشکر ایسا کرنے والا، تو پتہ چلا انسان جان بوجھ کے جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جو اپنے جانوروں پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، پانی نہ پلا کر، گھاس نہ ڈال کے، مار کر بے قصور، یہ کل قیامت کے دن اللہ بدلہ لے۔ پرندہ غیب ہے، ہدہد، میں حاضری لو، پرندہ غیب ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، کہاں ہے؟ میں فلاں جگہ گیا تھا، دیکھا کہ کچھ قوم ایک عورت کے پیچھے لگ کے اور اس کو خدا بنائے بیٹھے، اللہ کو چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا شاید یہ بہانہ کر رہا ہے، جھوٹی غیر تھا، جیسے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ابا مر گئے، ڈاڈا مر گئے، ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا شاید جھوٹ بول رہا ہے پرندہ۔ فرمایا اگر میں اس واقعے کی تحقیق کروں، اگر تو ہوا سچ پھر تو ہے ٹھیک، اگر وہ یہ جھوٹ تو پھر میں تجھے سخت سزا بھی دوں گا یا پھر میں تجھے ذبح کروں گا۔ پتہ چلا جو شریر جھوٹ بولے اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجے، جو پتہ کر کے پھر لوگ دیکھا باقی لوگوں کے پیچھے لگے، جس معاشرے کے اندر لوگ پیچھے لوگ لگے ہیں وہ گھر بھی دبا ہوا ہے، تو محلہ بھی خراب ہو گیا، عورت کے لیے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا۔ افسوس ہوا جو اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے بھائیوں سے لڑتے، بہنوں کے پاس نہیں جاتے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سیریس ہے، رونا افسوس ہوتا۔ مدرسے میں اکثر عورتیں آتی بیچاری روتی ہیں کہ بھائی پوچھتا نہیں ہے، ابا پوچھتا نہیں ہے، جداد میں حصہ نہیں دیا، شوہر ایسے ہے۔ بہرحال اسی طرح باتوں کو دیکھا ہے، اپنی بیویوں کو پیچھے رکھ کے بھائیوں سے لڑ پڑتے، گھروں سے نکال دی، بے وقوفی، جہالت، حماقت۔ تو فرمایا وہ گئے، پتہ کر کے آئے، باقی عورت کے پیچھے کر کے عورت کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ آئے، کہنے لگے واقعی یہ پرندہ سچ بولتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
مشورہ کیا اپنے بندوں کو اکٹھا کیا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا جہاد کرتے ہیں، کسی نے کہا کیا کہا، کسی نے کیا کہا، مختلف مشورے ہیں سب کے۔ ملکہ بلقیسہ تھی سمجھدار، بعض عورتوں کو اللہ نے بڑا عقل دیا، جیسے حضرت رابعہ بسری، جیسے رابعہ بسری، تو بعض عورتیں نیکی میں مردوں سے کئی گنا آگے بڑھ، جیسے حضرت مریم مردوں سے آگے نکل گئی، رابعہ بسری مردوں سے آگے نکل گئی۔ تو یہ ملکہ بلقیسہ تھی سمجھدار، بس کسی نے سمجھایا، اس نے کہا میں تمہارے مشورے میں نہیں چلتی، میں پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان دوں گی، میں سے جہاد نہیں کرتی، دیکھوں گی وہ کیا ہے، اس نے جو پیغمبر کا دعویٰ کیا ہے واقعی وہ پیغمبر ہے کہ نہیں۔ بہت سارے تحفے، تحائف، سونے چاندی کی اینٹیں سب کچھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ کہیں بتلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے جنات سے کہا یہ جو آ رہے ہیں ان کے قریب، ان کے آنے سے پہلے ہماری سڑکیں سونے کی بنا دو اور دائیں اور بائیں طرف جانوروں کو کھڑا کرو اور ان کو وہ پیشاب کریں۔ جب یہ آئے انہوں نے دیکھا یہ منظر ہے کہ انہیں نیچے گر گئی، ہم یہ 2-4 انڈے لے کے آئے ہوں، یہاں تو سڑکیں سونے کی بنی ہوئی، یہاں تو جانور ان کے سونے پر پیشاب کر رہے ہیں، کوئی ایسے ہی کوئی ہوگا۔ بہرحال گئے، گفٹ وغیرہ دیے، ہدیے وغیرہ دیے کہ ہماری ملکہ نے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ واپس کیا، ملکہ سے کہو سیدھی ہو کے مسلمان بن کر میرے پاس آ جائے اور اپنے ماتا کو بھی لے آئے، ورنہ میں جہاد کروں گا، پھر تمہارا کچھ نہیں بچنے گا۔ اب یہ واپسی آ گئی ملکہ بلقیس کے پاس، ملکہ کو سارا واقعہ سنایا، تم نے تو 2-4 انڈے دیے ہیں، وہاں تو سڑکیں سونے کی ہیں، اور وہ ایسی سڑکیں کہ جانور پیشاب ان سڑکوں سونے پر کرتے۔ ملکہ بلقیس نے کہا یہ واقعی کوئی نہ کوئی پیغمبر ہے، یہ کوئی بادشاہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے ماتاؤں سے کہا جلدی سے بتاؤ ملکہ میرے پاس آ رہی ہے۔ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا جو تخت ہے وہ میرے پاس کون لے کر ہے؟ ایک جن کھڑا ہوا، حضرت آپ جو ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں، گھنٹے کی مجلس ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے۔ کسی نے کہا آپ اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا تھا جو انسان تھا، اس نے کہا حضرت آپ اوپر دیکھیں اور پھر نیچے دیکھیں، تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے ایسا بندہ چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، تخت ہے، وہ تھا انسان ہماری طرح۔ اس کے بعد اس میں اعظم تھا، اور اس میں اعظم کا نام لے کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کر دے، لیکن اللہ نے اس کا نام چھپایا ہوا ہے، اس میں اعظم چھپایا ہوا ہے، پتہ ہے یہ اللہ کا 100 نام میں نام ہے۔ تو بہرحال اس نے اس میں اعظم کا نام لے کر تخت فوراً سیکنڈ میں لے آیا۔ جب ملکہ بلقیس آئی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو بدل بھی دو، تھوڑا بہت تبدیل کرنا، دیکھتے ہیں وہ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ جب ملکہ آئی اس نے دیکھا، اس نے تخت کو جو ہے پہچانا نہیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو چاروں طرف سے سونے کے شیشے کا بنا، چھت شیشے کی، دیواریں شیشے کی، فرش شیشے کا، سب کچھ شیشے کا بنا دیا۔ جب ملکہ اندر جانے لگی تو اس نے سمجھا شاید پانی ہے، شیشے کو پانی سمجھا، تو اس نے شلوار اوپر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے تیری عقل کہ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ شیشہ ہے یا پانی ہے۔ اسی وقت جو ہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر پیر کی اور اسلام لے آئی، اور کہنے لگی اسلم تو میں سلیمان علیہ السلام کا رب کی مانا کہ مجھے تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے یہ شیشہ ہے یہ پانی ہے، اور میں کہاں خدا پر بیٹھی ہوں۔ 20واں سپارہ شروع سے اللہ کی توحید کی، اللہ کی قدرت کے دلائل کا ذکر ہے۔ سورۃ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون خواب دیکھا، ایک بار بچہ پیدا ہوگا جب ایک حکومت کو ختم کرے گا۔ نجومیوں کے پاس گئے، نجومی نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا تو آپ کی حکومت کو ختم کرے گا۔ بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ علامہ بوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12,000 بچوں کو قتل کیا۔ ایک قریب روایت میں ہے کہ 90,000 بچوں کا قتل کیا، اور یہ بچوں کا قتل اس کے علاوہ جو عورتوں کے حمل کیا ہے وہ اس سے علیحدہ ہے، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا جو کرنا تھا کر دیا۔ ماں کو کہا صندوق میں ڈالو، دریا میں چھوڑ دو، دریا میں چھوڑ دیا، پھر ان کے گھر
رحمت کر کے ہم اس کو پڑھ فرعون نے کہا نہیں اس کو ختم. لیکن بیوی جو تھی بیگم کی ماننی پڑتی ہے بسا ہوگا بیگم کی ماننی پڑتی. بیگم کی مانی آسیہ کیا نام تھا اور یہ کون تھی؟ مسلمان. کون تھی؟ مسلمان. فرعون کی بھی کتنا بڑا ظالم ہے اور بیگم مسلمان. اور حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں 1050 بیگم کافر ہے. اللہ جب چاہے جس کی چاہے ایمان کی ہدایت دے. پر آپ بچہ پانا شروع ہو گیا. جب بڑی عمر کو پہنچے تو راستے میں جا رہے تھے تو بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی. انہوں نے بلا لیا ہمارے درمیان فیصلہ کرو. انہوں نے ایک حکم ہونے سے قدم فوراً مر گئے. پیغمبر کا ہاتھ کی طاقت ہوتی ہے بندہ مر گیا. فرعون تک بات پہنچ گئی. فرعون نے کہا پکڑ کے لاؤ. فرعون نے رات کے وقت مشورہ کیا کس نے مارا کیا کرنا ہے. میں اس کو قتل کرنا ہے. پکڑ کے لاؤ قتل کرنا. ایک کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا. اس نے سن لیا. اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے قتل کرنے کا. آپ یہاں سے چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اور قوم مدینہ مطلب شیخ علیہ السلام کے ساتھ وہاں ایک لوگوں نے دیکھا لوگ پانی بھر رہے ہیں. 2-4 لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اور وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ برتن پانی بھر کے جائیں گے پھر ہماری باری آئے گی. ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں باپ بوڑھا ہے اس لیے ہم پانی بھرنے کے لیے ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجھے بھی میں بھر کے دیتا ہوں. آپ نے ان کو جلد سے پانی بھر کے دیا. پھر جو ہے ان کو روانہ کیا. وہ گئی اپنے ابا سے کہا کہ آج ہم نے بڑا پیارا ایک انسان ملا تھا اس نے ہمارے ایک پانی بھرنے میں مدد کی ہے. ہم ہمارا دل چاہتا ہے اس کو بلا لیں اور خادم رکھیں نوکر رکھیں اور جو ہے ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں آپ بوڑھے ہو چکے ہمارے کام آئے گا. اور وہ بڑا ایک انسان حضرت شیخ علیہ السلام نے فرمایا چلو بلانے کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلتا ہوں اور تم پیچھے چلو. جہاں مڑنا ہو وہاں پٹا پھینک دینا میں وہاں مڑ جاؤں. گھر پہنچ گئے. حضرت شیخ علیہ السلام نے فرمایا میرے دل یہ چاہتا ہے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں تمہارے ساتھ لیکن شرط یہ ہے تم 8 سال میری خدمت کرو یا پھر تمہیں اگر 10 سال کرو گے تو یہ دور بنا ہو جائے گا ورنہ 8 سال کو لازم کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. اور تو کوئی بات نہیں ٹھکانا تو یہی رہ گئے ملازمت کی 8 سال پھر 10 سال پورے کیے. حضرت شیخ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح سے کروا دیا جو سب سے بڑی بیٹی تھی. جب 1 سال گزر گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں باپ سے مصر جانا چاہتا ہوں. میری ایک ماں بھی ہے میرے عزیز و خالد بھی ہے. میرا دل چاہتا ہے میں اپنی ماں سے ملوں. میں واپسی جانے کی اجازت دیجیے. 10 سال پورے ہو چکے. حضرت شیخ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تجھے اجازت ہے. اب یہ چل پڑے. راستے میں ایک جگہ بیوی کو درد شروع ہو گیا. حاملہ تھی. درد شروع کر میں آگ کا پتہ کرتا ہوں. آگ لینے کے لیے ایک جگہ دیکھا روشنی ہے. ہاں یہ آگ ہے جہاں سے ہمارا راستہ مل گیا ہے. وہاں پر پہنچے دیکھا تو آگ کا نشان ہی وہ تو اللہ کی طرف سے تجلی تھی اور اللہ نے اس وقت آپ کو نبی اور پیغمبر اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھنا تھا. تو آپ کو آپ سے کلام ہو آپ کے ہاتھ میں بنایا آسان میں سے کیا کرتا ہوں. میں اپنی بکری کو چلاتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اس سے کام لیتا ہوں. فرمایا آپ کو نبوت ملتی ہے فرعون کے پاس جاؤ اور داؤ. میں میرے پیچھے بیوی درد سے پڑی ہے میری بیوی. اللہ نے فرمایا وہ ہمارے سے تم جاؤ فرعون کے پاس. وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فوراً یہ بھی فرمایا ان کو مزید تسلی ہو جائے. ان سے فرمایا ایک پتھر پڑا اس کو اسام مارو. انہوں نے فوراً اسام مارا. ایک اور پتھر اندر سے نکالا. پھر فرمایا پھر مارو. پھر مارا. پھر ایک اور پتھر نکلا. پھر فرمایا پھر مارو. تیسری مرتبہ جب مارا اس پتھر سے کیڑا نکلا جس کے منہ میں وہ ہرا پتا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تو یہ اپنی بیوی کی فکر ہے نا جو میں اللہ اس پتھر کے اندر پتھر کے اندر پتھر وہاں کیڑے کو خوراک دے سکتا ہوں تو تیری بیوی کو بھی کیڑا نہیں چھوڑ. تو یہیں سے سیدھا فرعون کے پاس جا اور اس کو جا کر دعوت دے. یہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. آخر میں پھر وہ فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے. مقابلہ ہوا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی. 70,000 جادوگروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام لے مسلمان ہو گئے. فرعون مزید سرکش بن گیا اور یہ فرعون اتنا بڑا بدبخت تھا اس نے خدائی دعوت کیا تھا. انک لا تہدی اے نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ اسلام کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے. مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ پڑھنے
مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے تو جنت میں چلے جائے، کلمہ پڑھ لے، میں بھتیجے مجھے پتا ہے تو بھی سچا ہے، دین بھی سچا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے کان میں پڑھ لے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے گا، کل قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا کہ میرا چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابو طالب نے کہا نہیں اے بھتیجے، لوگ کہیں گے اتنا بزدل تھا، مرتے وقت اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی حسرت تھی، میرا چچا مسلمان ہونے لگے اسلام۔ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی اے نبی آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت ہے۔ نبی بھی ہدایت ہے، اور آج کل جو چاہے لوگ کہتے ہیں کہ پیر ہمارے مشکل وقت میں کاموں پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، جو ہے جھک رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، الامان بند ہوتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ قارون کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ساتھی تھا، یہ مالدار بہت تھا، اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک اونٹوں کی جماعت اٹھاتی تھی جس کی تعداد 10 سے 40 تک تھی۔ 40 اونٹوں تک اس کے خزانوں کی چابی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تو خرچ کیا کر، اللہ نے تجھے دیا ہے اتنا کچھ۔ کہنے لگا یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، مجھے اللہ نے کہا یہ تو میری محنت ہے، تم بھی محنت کرو، تم کیوں کہتے ہو خرچ کرو؟ بس اکڑ گیا اور اترانے لگا، اللہ کو تو اترانے والا پسند نہیں ہے، ہاں مال دیے ہے تو خرچ کرنا پڑے، اچھی جگہ پہ کر، غلط جگہ پہ لگے گا تب بھی اللہ کی پکڑ آئے گی، نہیں خرچ کرو۔ کنجوس اتنا تھا کبھی پلیٹ میں اس لیے روٹی سادہ نہیں کھائی کہ برتن جو ہے دھونا پڑے گا، دھونے کے لیے سادہ لینی پڑے گی تو سادہ پیسوں کی کنجوس اتنا ہی تھا، کوئی برتن اس نے پوری زندگی ہاتھ پہ رکھ کے روٹی کھاتا تھا، چھاپی بھی نہیں لیتا تھا کہ چھاپی پیسوں کی اتنا زیادہ کنجوس۔ تو اللہ نے اور اچھا لوگ جب یہ گھر سے نکلتا تو شہنشاہوں کی طرح اتنا خزانہ، اور لوگ جو ہے روگ کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے ڈرتے تھے۔ پھر بعض لوگ کہنے لگے کاش کتنا بہت مانا ہے، ہمیں بھی اللہ اتنا مال دے، ہمیں بھی ایسے پروٹوکول ملے ہیں۔ اللہ نے انہی لوگوں کے سامنے پھر اس کے خزانوں سے زمین میں دھنسایا، پیروں سے شروع ہوا، پھر معافی مانگتا رہا، اللہ نے معاف نہیں کیا، سارا زمین میں اللہ نے پوری سمیت دھنسا دی۔ وہی لوگ اسی جگہ پر کہہ رہے تھے بھائی لگوں کہا آئے اللہ تو نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں اتنا مال، اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر شکر اور قناعت کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ایف پی جا رہے ہیں گاڑی آگے پیچھے، یہ اندر سے روتے اور چیختے اور چلاتے ہیں کہ نیندیں اڑے رہی ہیں، تو اللہ نے جہاں رکھا ہوا ہے صحیح رکھا ہوا ہے بس، اس لیے ان کو دیکھنے کی کثرت نہ ہو، نہ ان کی طرف دیکھے ہی نہ تاکہ اس طرف ہم مانوس ہی نہ ہو۔